ویلکم ٹو اردو زون 24 کہانی پرار سے رار قبرستان قسط نمبر 7۔ مگر اچانک سے جو سامنے نظر پڑی تو مجھے روشنی دکھائی دینے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں تو قبرستان سے جنگل کا راستہ زیادہ نہیں تھا، مگر جو ہم پہ بیت رہی تھی ہر لمحہ ایسا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ ہو۔ سورج کی کرنیں دیکھ کے امید بندھی اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بس تھوڑا اور تھوڑا سا اور میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ امید اب یقین میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی قبرستان کا راستہ ختم ہوا، بچے وہیں رک گئے اور ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہماری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے بچ کے جا رہے ہیں۔ میں نے مڑ کے جو دیکھا تو سب بچے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں جیسے ہمارے لیے پیار تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا، کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہوتا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا اور میری آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ جنگل میں تیزی سے آگے کی طرف لے کے چلنے لگا۔ احمد، تو یہ سب حقیقت تھی؟ میں نے بھاگتے ہوئے کہا۔ احمد تو بس وہاں سے جیسے تیسے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے میری بات پہ دھیان نہ دیا اور ہم بنا رکے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم جنگل سے باہر نکل چکے تھے اور ہمارے سامنے ہماری جیپ تھی۔ کون سا شکار، کیسا شکار، ہمیں تو کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا ہی کہ ہم خود شکار بننے والے تھے، مگر ہماری قسمت اچھی تھی جو بچ نکلے۔ جیپ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی اس سے زیادہ تیزی سے چلاتے دوست سے میں نے کہا، میری غلطی تھی، میری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پڑ گئے۔ مگر اس وقت تو جیسے کسی نے میری بات سننا بھی گوارا نہ کی۔ میں اپنے گاؤں سے آتی عصر کی اذان کی آواز سن سکتا تھا۔ خوشی سے میں چلایا۔ ہم بس پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں ہماری جیپ مسجد کے آگے رکی۔ ہم سب تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز ادا کی اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہ صاحب جو ہمارے مسجد کے امام بھی تھے اور ایسے معاملات میں ان کا علم بھی بہت وسیع تھا، سب لوگوں کے جانے کے بعد ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انہیں سنا ڈالا۔ شاہ صاحب نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم سب خوش قسمت ہو جو یوبامی سے بچ نکلے، ورنہ اب سے پہلے تو کوئی بھی اس سے بچ نہ پایا۔ میں پہلے سے ہی اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اس گاؤں میں بھی داخل ہونے کی کئی دفعہ کوشش کی، مگر میں نے اسے یہاں داخل نہیں ہونے دیا۔ شاہ صاحب کی بات سن کے جس قدر حیرانی ہو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ حوصلہ۔ تو آپ نے پہلے کبھی اس سب کا ذکر گاؤں والوں سے کیوں نہ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ امام صاحب بولے، گاؤں میں خوف و ہراس پھیل جاتا اور لوگ اس کے ڈر سے یہ گاؤں بھی خالی کر کے چلے جاتے، اور میں جب تک زندہ ہوں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر انجانے میں جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے اب سے وہ یہاں ضرور آئے گی۔ کیسی غلطی؟ قبرستان میں داخل ہونے کی غلطی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، کوے کو مارنے کی غلطی، شاہ صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ جسے تم کوا سمجھ کے مار آئے ہو وہ بھی یوبامی ہی کی طرح شیطانی مخلوق ہے اور یوبامی کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں نے ان میں سے ایک کو مارا ہے، اب تو وہ بدلہ لینے ہر حال میں آئے گی۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنا خون کیسے؟ یہی ہم سب حیران تھے کہ کوا ہی تو مارا ہے، مگر اس کا خون، اس قدر خون، تو وہ ایک شیطانی مخلوق تھی۔ دل ہی دل میں ہم خوش بھی تھے کہ ہم نے ایک شیطانی مخلوق کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ مگر اب یوبامی کا سامنا کون کرے گا؟ بے اختیار میرے منہ سے سوال نکلا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، فکر نہ کرو، اس کا مقابلہ میں کر ہی لوں گا، مگر مجھے تم میں سے ایک کی مدد درکار ہوگی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا مگر کوئی ہاں کہتا دکھائی نہ دیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میں آپ کی مدد کروں گا۔ آخر غلطی بھی تو میری ہی تھی، تو حق بھی میرا ہی بنتا ہے اس سب کا سامنا کرنا، میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ شاہ صاحب نے سب کو جانے کا کہا اور میں سب سے گلے ملا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اور احمد سے میں نے گھر اطلاع دینے کا بھی کہہ دیا۔ خبر گاؤں والوں کو پہنچا دی گئی کہ آج شام کے بعد سب گھروں میں رہیں اور کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور والد صاحب مجھے لینے کے لیے شاہ صاحب کے پاس آئے بیٹھے تھے۔ آپ کا بچہ بہت بہادر ہے اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے،
شاہ صاحب نے بڑے پر اعتماد انداز میں والد صاحب سے کہا، میں بہادر۔ پھر یقیناً شاہ صاحب نے یوبامی کو دیکھا نہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد کوئی بہادر بھی یہ نہ کہے کہ وہ بہادر ہے۔ چاہ تو میں بھی یہی رہا تھا کہ شاہ صاحب اجازت دیں اور ابا مجھے اپنے ساتھ گھر ہی لے جائیں تاکہ وہ بھیانک چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ مزید اقتصاد کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو فالو کریں۔